لَنُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو یہ آیت سنائی، جو عرب تھے انہیں ان کا ترجمہ بھی آتا تھا. آپ بھی اس کا ترجمہ سنیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور تم میں سے نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا. اور ساتھ یہ وعدہ بھی کر لیا کہ تمہارے دین کو بھی اللہ ثبات عطا فرمائے گا، استقامت عطا فرمائے گا. اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ تمہارے خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دے، تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہوگا. اس وعدے کے آنے کے بعد وہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہوتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عدی ابن حاتم، آپ نے حاتم تائی کا نام بہت سنا ہوگا، یہ ان کے صاحبزادے بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر دے کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے اس قدر پر خطر ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص سر شام اپنے گھر پہنچنے کی، سر شام اپنی منزل پہ پہنچنے کی امید نہیں رکھتا. راستے میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں، لوگ لوٹ لیتے ہیں، اور بدامنی کا یہ عالم ہے کہ دوپہر چمکتے سورج میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس وقت ذرا تصویریں وطن بھی ذہن کے اندر لائیے. کیا اس وقت یہ کیفیت نہیں؟ دیہاتوں میں، شہروں میں لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ظلم و زیادتی کا بازار اس قدر گرم ہوا جا رہا ہے. اس کے باوجود نہ حکومتوں کے کام پہ کوئی چوب اٹھتی ہے اور نہ کسی کو اس کا کوئی تحفظ کا، عوام کے تحفظ کا کوئی خیال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی. فرمایا، عدی اللہ تمہاری قوت دراز فرمائے. ساتھ ان کو مسئلہ پوچھنے پہ دعا بھی مل گئی. ہونا بھی یہی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو جب خیر برکت قیامت کی بات ہو تو آدمی دعائیہ کلمات سے اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، تعلق داروں کا استقبال کرے. آغاز بھی دعائیہ کلمات سے ہو اور انتہا بھی دعائیہ کلمات سے ہو. یہ اچھا انداز ہے اسلام کا. تو فرمایا، علی اللہ تمہاری اوپر دراز کرے. تم دیکھو گے ہیرا شہر سے، یہ یمن کے شہر کی طرف اشارہ کیا، ایک عورت نکلے گی تنے تنہا اور وہ مکہ مکرمہ میں آ کے حج کرے گی. اتنے لمبے سفر میں باوجود اس کے اکیلا ہونے کے کوئی شخص اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے. اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ امن کا اتنا زیادہ وعدہ کر لیا، اتنا زیادہ وعدہ کر لیا. اور اس کی پھر وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ الحمدللہ جیسے ہی دین اسلام کو ثبات ملا، جیسے ہی استقامت ملی، دین اسلام نے اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کا سلسلہ شروع کیا. چور کا ہاتھ کٹنے لگا، رانی کو سنسار کیا جانے لگا. اگر وہ شادی شدہ تھا اور اگر وہ کمارا تھا تو اس کی جو سزا متعین تھی، کوڑوں کی، دروں کی، وہ اسے ملنے لگی. اور جو اس میں سے کبھی سزا مقرر تھی ملک شہر بدل کرنے کی، وہ اسے ملنے لگی. اور جو ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈالنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں مقابلے میں کٹنے لگے. دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں ہے. اس طرح سے جب یہ کیفیت ہو گئی تو پھر لوگوں کے اندر الحمدللہ ان حدود کے نفاذ کی وجہ سے اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے پھر نبی علیہ السلام کی دعا لگ گئی اور میں نے واقعی دیکھا کہ ہیرا شہر سے عورت نکلی تھی. وہ زرق برق لباس کے اندر تھی اور زیور اس نے پہنا ہوا تھا، لیکن وہ حج کر کے واپس چلی گئی. واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین کوئی پوری. پھر امن کا یہ عالم ملا کہ لوگوں کو الحمدللہ ایک سلامتی ملی، امن ملا، اور بد امنی جو ہے اس نے اپنے
اسے لپیٹ لیے اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر جو دین اسلام کے نفاذ کی وجہ سے ایسا امن پیدا ہوا کہ ویسا امن پھر تاریخ اسلامی نے اس کے بعد نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس سے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ ایک انتہائی گولڈن پیریڈ اس کو کہا جا سکتا ہے، سنہرے اوراق میں اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، اور سنہرا وہ پیریڈ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، پھر میرے بعد آنے والوں کا زمانہ اس سے ذرا کم بہتر، پھر اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ ذرا کرے اور کم تر ذرا بہتر ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی تھی اور بیان فرمایا تھا کہ یہ کیفیت مسلمانوں کو ملے گی الحمدللہ، اور اس کا سبب کیا بتایا؟ حدود اللہ کا نفاذ، اللہ کی ایک حد کے نافذ ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک حد دین اسلام کی نافذ کر دے، چور کو، مجرم کو، ڈاکو کو، ظالم کو، قاتل کو اس کی سزا مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شہر میں اللہ رب العالمین 40 دن تک بارش ڈالے، دن کو سورج نکلے، دھوپ لگے، فصلیں پکیں اور رات کو بارش ہو اور اس سے فصلوں کو تراوت ملے اور ان کی خوراک اور غذا ملے، ان کو وہ پلے بڑے پھلے پھولے، تو پورے شہر کی کھیتی جتنی بہترین انداز میں ہوگی اس سے کہیں زیادہ اثرات ہوتے ہیں رحمت کے، برکت کے، خیر کے اللہ کی طرف سے، جو ایک جگہ پر، ایک شہر میں، ایک حکومت کی طرف سے کسی حد کو نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ آج ملک کی جو فضا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھنے سے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور اخبار کس چیز کا نام رہ گیا ہے؟ قتل و غارت گری کی خبروں کا، زنا کی خبروں کا، جرم اور سزا کی خبروں کا، اور اس طرح سے بد امنی کا یہ عالم کہ اللہ رحم کرے دیکھا نہ جائے۔ اور حکمرانوں کی کیفیت یہ کہ وہ اپنے للے تللے میں لگے ہیں۔ کوئی زمانہ یہ سنا تھا، کہتے ہیں کہ یہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے واقعات ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات ہیں۔ آج کی کیفیت کیا ہے؟ اس وقت تو حکمرانوں کو ایک واقعہ سن کے پریشانی شروع ہو جاتی تھی، کبھی سرخانی نہ آنے کا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن آج ملک کے اندر اس قدر بربادی چھا جاتی ہے۔ اللہ رحم کرے، خودکش حملے ہیں، دیگر مسائل ہیں، باغی ٹکراؤ ہیں اور باغی مظالم ہیں، اور ظلم کرنے والے زمینوں پہ قبضے، جائیدادوں پہ قبضے اور بہت زیادتی کی باتیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی کا بیان تک نہیں آتا، اور بھی بیان آتا ہے تو وہ بیان کی حد تک رہتا ہے، اور اس سے آگے پھر کیا محرکات ہوتے ہیں کہ زبانیں گم ہو جاتی ہیں، اور کل کا ہونے والا کیس قصہ پارینہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ نئی مصیبتوں کے اندر لوگ مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ناانصافی کی، حکمرانوں کو بھی سزا ہے اور عوام کو بھی سزا ہے، ان کی سزا کا الگ انداز ہے، عوام کی سزا کا الگ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مثالیں پرانے زمانے کی مختلف قوموں کی مثالیں بھی دی ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے سورۃ النحل میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، وہ بستی بہت مطمئن زندگی گزار رہی تھی، امن میں تھی، اللہ کا رزق بھی ان کو وہاں پر ملتا تھا، لیکن جب رزق وہاں پر ملنے لگا تو اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگے، اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگی، اللہ کے دین کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ رب العالمین نے بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
ان کے ان برے کارناموں کی وجہ سے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت سے برگشتہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے اوپر اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا جس سے وہ غربت اور فاقے میں ہو گئے، اور ویسے بھی دوسری قوموں کا خوف ان کے دلوں کے اوپر اس کی تھاک بیٹھ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرانی قوموں کے واقعات سنا کے در حقیقت توجہ دلائی ہے۔ آج بھی اگر ملک کے اندر اس بات کی کوشش کی جائے دین اسلام کو نافذ کیا جائے، اسلامی اقدار کو نافذ کیا جائے، اس کی تگودو کی جائے اور اپنا مطمع نظر دین اسلام کو بنایا جائے، تو آج بھی کوئی بعید نہیں ہے، اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے کتار اندر کتار اب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور اس کا رحمتوں کا یہ نزول مسلسل ہو سکتا ہے۔ اب بھی وہ بارشیں ہماری زراعت کو فروغ دے سکتی ہیں، اب بھی اللہ کا نظام ہمارے لیے ہی ہے، اب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی ایک مومن کو قتل کرے گا اس کی سزا اللہ نے دوزخ رکھی ہے، اور غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، اور وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ تو انسان کو اس حوالے سے ایسے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے ڈرنا چاہیے، اور باہمی رنج غم ظلم کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ دنیا میں بھی ناراضگی کا باعث بن جائے اللہ کی، اور آخرت میں بھی اللہ کی سزاؤں کا محور بن جائے، بلکہ انسان کو اپنے معاملات کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی